سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق تضادستان میں اس وقت آئین بمقابلہ آئین ہے، ادھر بھی آئین اور ادھر بھی عین، بلکہ یک نہ شد دو دو شد، لکیر کے آمنے سامنے دونوں طرف ایک عین نہیں بلکہ دو دو عین ہیں۔ اگر ریاست کی طاقت جنرل عاصم منیر اور اداروں کی گرفت جنرل عاصم ملک کے پاس ہے تو اپوزیشن کی ڈور جیل کے اندر بیٹھے عمران خان اور جیل سے باہر گرجتی علیمہ خان کے پاس ہے۔ گویا عین میدان میں عین لڑائی ہے جس کے چاروں عین مرکزی کردار ہیں اور انہی کی آوزش سے اگلا مرحلہ سجے گا۔ جو عین جیتے گی وہی عین یہاں حکومت کرے گی اور اسی عین کا ڈنکا بجے گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے جب بے بشرا عمران کا روحانی جادو چل رہا تھا، مقتدرہ کے اس وقت کے جرنیل بھی اپنے ارد گرد روحانی حالہ بنا کر بنی گالا جایا کرتے تھے کہ کہیں روحانی تیر کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس زمانے میں جب روحانی موضوع پر لکھنا خلاف قانون و مذہب ٹھہرتا تھا، اس ڈرپوک لکھاری نے بشرا عمران کی طرف سے لفظ عین پر خصوصی عنایت پر کالم باندھا، کیونکہ اس زمانے میں پورے پنجاب میں ڈھونڈیا پڑی تھی کہ عین سے شروع ہونے والے نام کا واحد رکن صوبائی اسمبلی کون ہے۔ وہ عثمان بزدار نکلے اور یوں وزارت اعلیٰ کا قرعہ انہی کے نام نکلا۔ پھر سندھ کے گورنر بھی عین والے عمران اسماعیل بنے تھے۔ یہ ہرگز حسن اتفاق نہیں تھا کہ عین کے لفظ سے شروع ہونے والے عارف علوی کو صدارت ملی تھی، مگر پھر کیا ہوا، وقت بدل گیا۔ عین والا اون چودھری ناپسندیدہ قرار پایا، کاف والا جنرل باجوہ راندۂ درگاہ ہوا اور آخر میں آئین گین کی کوئی تمیز نہ رہی۔ نہ روحانیت اور علم العادات کا فسوں چلا، نہ چھو منتر کام آیا اور نہ ہی عقل سمجھ مفید ثابت ہوئی۔ نہ پہلے تصویریں دیکھ کر درست انتخاب کرنے کا طریقہ چلا اور نہ جرنیلوں سے معاملہ طے کرنے کا سلیقہ چلا۔ آئین والے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو عین والے عمران اور بے والی بشرا بی بی کا سیاسی بستر گول ہونا شروع ہو گیا اور ابھی تک یہ بستر بند ہی ہے، کھل نہیں سکا اور ابھی اس کے کھلنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ یاد کریں وہ وقت جب بے بشرا اپنے خاوند کی سیاست کو بھی کنٹرول کرتی تھی، تب عین علیمہ کو ہر وقت پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب بے بشرا اور فرا کا توتی بولتا تھا، افسروں کی تقرری کے لیے مٹھی گرم کرنا پڑتی تھی۔ اس زمانے میں عین علیمہ خان، عین عظمیٰ خان اور نون نورین نیازی کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا تھا۔ عمران جیل گیا ہے اور بشرا بی بی اسلام آباد دھرنے کے بعد مایوسی اور چپ کا چاپ کرتے کرتے جیل پہنچ گئی ہیں، تو عین علیمہ خان کو عین عروج مل گیا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی مرکزی شخصیت وہی ہے، نہ چیئرمین بیرسٹر گور کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی۔ حکم چلتا ہے تو بس عین علیمہ خان کا۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور باہر سے تحریک انصاف کی مالی امداد کرنے والے علیمہ خان سے ہی ہدایات لیتے ہیں۔ اس ڈرپوک لکھاری نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ بشرا بی بی کی قیادت چل نہیں سکی اور اب ان کی جگہ عمران خان کی ہو بہو زنانہ نقل علیمہ خان زمام کار سنبھال چکی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سب ڈوریاں کپتان اپنے ہاتھ ہی میں رکھے گا، علیمہ خان کی ڈوری بھی جب چاہے گا بشرا بی بی اور گنڈاپور کی طرح کھینچ کر انہیں صفر کر دے گا۔ کپتان کسی کو فری ہینڈ نہیں دیتا۔ علیمہ خان کو البتہ کپتان بائی کی نفسیات پر سب سے زیادہ عبور حاصل ہے۔ وہ بائی کی پیار بری ڈانٹ پیٹ سن لیتی ہیں۔ خاندان میں وہ واحد ہیں جو شوکت خانم اور نول یونیورسٹی پروجیکٹس میں نمایاں طور پر شریک رہیں۔ لکیر کی دوسری جانب کی عین اس وقت ریاست کی سب سے طاقتور شخصیت بن گئی ہے۔ پاک بھارت جنگ میں برتری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سے لنچ ملاقات نے ان کی پوزیشن کو مضبوط کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مضبوطی اور مقبولیت کا دوسرا مطلب دوسری عین یعنی عمران کی کمزوری اور قبولیت نہ ہونے کے تاثر کو بڑھا رہی ہے۔ عین کی اس لڑائی میں علیمہ خان کی عین نے صلح جوئی کے بجائے محض آرائی کا اندیا دیا ہے۔ صرف ایک بیان کچھ لو اور کچھ دو کا تھا، وگرنہ ہر بیان جیل کے دروازے توڑنے اور ریاستی قوانین کو پامال کرنے کا ہوتا ہے۔ دو عین کی لڑائی میں نون سب سے زیادہ فائدے میں رہی ہے۔ حکومت ملنے کے بعد وہ فوج کی زبانی حمایت میں تو آگے ہے، مگر سیاست کے عملی میدان میں کوئی چال چلنے کو تیار نہیں۔ نون کی سیاسی بے عملی کی سب سے بڑی اور واضح مثال تحریک انصاف کے اندر اختلافات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکنا ہے۔ جنگ کے بعد کی صورت
सूरत-ए-हाल में जो नफसियाती तब्दीली आ चुकी है, इसको सियासी तब्दीली में बदलने के लिए जो इक़दामात करने चाहिए थे, इनमें से कोई एक भी कदम नहीं उठाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और फिर बिलखुसूस पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक को ना बना पाना सियासी गफलत की निशानी है। किसी भी ज़िले में अभी तक कोई सियासी कन्वेंशन नहीं, शमूलियतें नहीं हुई, जंग के बाद की सूरत हाल पर जश्न तक मनाने की सियासी तरगीब नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि नून सख्ते की हालत में है। ऐन लड़ाई में जनरल आसिम मुनीर की ऐन इस वक्त लीड ले चुकी है। इन्हें कोई बड़ा खतरा दरपेश नहीं, लेकिन इनके लिए कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको हल किए बगैर वो चैन से सो नहीं सकते। पहला चैलेंज इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना है। हालिया बजट के आदाद व शुमार ने वो उम्मीद नहीं दिखाई जो मजमूई सूरत हाल में नजर आ रही है। दूसरा चैलेंज सियासी अदम इस्तेहकाम से निपटना है। जब तक ऐन इमरान खान मौजूदा स्टेटस में हैं, इनकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी और जब तक इनकी सियासी हिमायत कम करने के अमली इक़दामात नहीं होते, इमरान खान का सियासी चैलेंज बरकरार रहेगा। जंग और दौरे अमरीका के बाद एक नया चैलेंज मुस्लिम लीग नून के तन मुर्दा में जान डालने की तरगीब है। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने लीड न ली तो डरपोक को लगता है कि जनरल आसिम मुनीर के शदीद है हामियों का एक ग्रुप एक नए बयानिए के साथ तहरीक इंसाफ के मुखालिफ बयानिए के खिलाफ सरगर्म अमल हो सकता है। पहली ऐन लड़ाई है और दूसरी नून लड़ाई। देखिए होता क्या है।